رانا صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ کے بانی رہنما نے یہ آخری مرتبہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یہ کب لگایا تھا؟ ارے نعرہ لگاتے ہوئے تو برسوں بیت گئے، یہی بتا دیں کہ یہ انہوں نے آخری بار کوئی پریس کانفرنس یا کوئی عوامی انٹریکشن کب کیا تھا؟ ہاں، بسنت پر ان کی تصاویر ضرور سامنے آئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تصاویر عوامی نوعیت کی نہیں بلکہ نجی نوعیت کی تھیں۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کی جماعت جو کئی ناپسندیدہ معاملات کے باوجود واہ واہ اور داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہی ہے، یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز بلوچستان کا دورہ کیا، اور اس موقع پر جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چند ماہ قبل پتہ چلا کہ ایف سی کو فنڈ کی ضرورت ہے، بلوچستان تنہا نہیں، ہم سب اس کے شانہ بشانہ ہیں، ایف سی کی معاونت کے لیے 10 ارب روپے دینے کا اعلان کرتی ہوں۔ ویسے جناب بادی النظر میں تو یہ بڑا بہترین اعلان ہے، کیونکہ ہمارے جوان تو واقعی شہادتیں دے رہے ہیں اور ان کو فنڈز کی بھی ضرورت ہے، لیکن جس طریقے سے اعلان کیا گیا وہ واقعی شاہانہ ہے۔ اب یہ درست ہے کہ اس وقت پنجاب میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے دیگر صوبوں کی نسبت کافی بہتر ہے، لیکن عثمان بزدار کے یہ 3.5 سال آپ نکال دیں تو مسلم لیگ نون پنجاب میں 2008 سے حکمران ہے، اور یہ ابھی تک پنجاب پولیس میں اصلاحات نہیں کر سکے ہیں۔ یہ ابھی 2 روز پہلے ہی کاہنا کے علاقے میں ایک پولیس چوکی پر شہری کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنے کی ویڈیو سامنے آئی، جس کے بعد پھر نئے آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب حکومت ابھی تک پنجاب پولیس میں اصلاحات کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیوروکریسی میں اصلاحات کا فیصلہ کیا تھا۔ اب مسلم لیگ نون جب بھی بیوروکریسی یا پھر پولیس میں کسی قسم کی اصلاحات کا اعلان کرتی ہے نا تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ آپ لوگ مختلف اوقات میں نسل در نسل حکومت میں ہیں، لیکن ابھی تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں کر سکے۔ بس یہ خبر آتی ہے فلاں محکمے میں اصلاحات شروع کر دی گئی ہیں، فلاں میں اصلاحات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ کو CCD جیسا ادارہ قائم کرنا پڑا، جو ماورائے عدالت قتل کر کے جرائم کا مکو ٹھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس محکمے سے جرائم کم بھی ہوئے ہیں، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ کتنے بے گناہ بھی انکاؤنٹر کی نظر ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ راز کبھی ہواؤں کا رخ بدلا تو کھلے گا اور آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور مریم صاحبہ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے ایف سی کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈ کا اعلان کر رہی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ روایات میں منقول ہے کہ وہ کسی گاؤں میں ایک بچڑا کسی دیگچے میں سر پھنسا لیتا ہے، گھر والے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پھنسا ہوا سر دیگچے سے کسی طرح باہر نکل آئے، مگر وہ ناکام رہتے ہیں۔ تو وہ کسی نے آواز لگائی کہ بابا رحمتے کو بلا لیا جائے۔ اب بابا رحمتے کا ذکر آپ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی تقاریر میں تو سن ہی چکے ہوں گے نا۔ بابا رحمتے نے بہت دھیان کے ساتھ بچڑے اور دیگچے کے معاملے کو تمام طرف سے گھما گھما کر دیکھا اور بولا کہ اس کو باہر نکالنے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بچڑے کا سر کاٹ دیا جائے۔ کچھ سیانے لوگوں نے شور مچا دیا کہ اس سے بچڑا مر جائے گا، مگر گھر والوں کے شریکوں نے بابے کی ذہانت کی داد دینا شروع کر دی، بولے بچڑا مر جائے گا، کیا ہوا، دیگچا تو بچ جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بچڑے کی گردن کاٹ دی گئی، مگر جو مسئلہ تھا وہ جوں کا توں تھا کہ سر ابھی بھی دیگچے میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ بابے کا اگلا فیصلہ یہ تھا کہ دیگچے کو بھی توڑ دیا جائے، اور یوں راوی روایت کرتا ہے کہ دیگچا توڑ کر بچڑے کے کٹے ہوئے سر کو باہر نکال دیا گیا۔